هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اب تک جو ہے وہ ہماری 36 کلاسز جو ہے وہ ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج جو ہے وہ ہماری 37ویں کلاس ہوگی، کلاس نمبر 37، اور اب تک جو ہے وہ ہم لوگ تقریباً اس سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں 7 قواعد مکمل پڑھ چکے ہیں، اور 8واں قاعدہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا تھا اور اس کی جو مثالیں تھی وہ بھی ہم لوگ حل کر چکے ہیں، اور آج کی کلاس میں باقاعدہ طور پر ہم لوگ مشق نمبر 4 کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے 3 مشقیں جو ہے وہ جو ان سے متعلقہ جو قواعد تھے ان کے ساتھ جو مشقیں تھی وہ ساری کی ساری الحمدللہ ہم لوگ حل کر چکے ہیں، اور آج ہم 4تھی مشق کا جو ہے وہ آغاز کریں۔ اور 4تھی مشق کی آج ہے ترکیب نمبر 1، پہلی ہی ترکیب ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ پہلی ترکیب کیا ہے۔ یہ پہلی ترکیب ہے آفت العلم نسیان۔ اس کے اوپر بات کرتے ہیں آفت پر۔ اب آفتن تو نہیں پڑھیں گے، اگر علیحدہ پڑھیں گے تو ہم لوگ اس کو پڑھیں گے آفتن، ٹھیک ہے۔ تو یہ آفتن جو ہے اس کے اوپر صرف اسی کے اوپر بات کریں نا ہم لوگ آفتن پر، کہ یہ آفتن جو ہے یہ معرفہ ہے یا پھر نکرہ۔ تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ اس میں معرفہ کی کوئی علامت موجود نہیں ہے، نہ ہی یہ معرف باللام ہے، نہ ہی یہ اس میں اشارہ ہے، اور نہ ہی یہ جو ہے وہ اس میں موصولہ ہے، نہ ہی یہ اس میں علم ہے۔ مختصر یہ کہ اس میں معرفہ کی کوئی علامت موجود نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا ہے، یہ ہے نکرہ، ٹھیک ہے۔ ایک نکرہ ہمیں مل گیا۔ اب یہ العلم کے اوپر اگر ہم لوگ بات کریں کہ یہ العلم معرفہ ہے یا نکرہ، تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ یہ ہے جناب معرفہ۔ اچھا، تو پھر یہ معرفہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے، یہ معرف باللام ہے، اسے الف لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا ہے۔ اچھا، یہ معرف باللام ہے، اس وجہ سے یہ معرفہ ہے۔ تو اب ہمیں کیا ملا؟ ایک نکرہ اور ایک معرفہ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مرکب اضافی کی ایک پہچان یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک نکرہ مل جائے اور ایک معرفہ مل جائے تو آپ نکرہ کو آپ کیا کریں گے؟ مضاف بنا دیں گے، اور آپ معرفہ کو مضاف الیہ بنا دیں گے۔ تو جناب ہم اس کو بنا دیں گے، نکرہ کو ہم بنا دیں گے کیا؟ مضاف، ٹھیک ہے۔ اور اس معرفہ کو ہم کیا بنا دیں گے؟ اس کو ہم بنا دیں گے مضاف الیہ۔ پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بن جائے گا؟ یہ تو ہمیں معلوم ہے، یہ بن جائے گا مرکب اضافی، ٹھیک ہے۔ اب ایک مرکب اضافی ہمیں مل گیا۔ اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں، پھر دوبارہ سے پیچھے کی طرف آئیں گے کہ یہ نسیان کے اوپر اگر ہم بات کریں کہ یہ نسیان معرفہ ہے یا پھر نکرہ، تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ یہ نسیان نکرہ ہے، کیونکہ اس میں معرفہ کی کوئی علامت موجود نہیں ہے، نہ ہی اس میں علم ہے، نہ ہی اس میں اشارہ، نہ ہی اس میں ضمیر، نہ ہی اس میں موصولہ، نہ ہی معرف باللام، نہ ہی اس پر الف لام داخل ہے۔ تو اس میں المختصر معرفہ کی کوئی علامت موجود نہیں ہے، تو اب اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ ہے نکرہ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہمیں کیا مل گیا؟ ایک مرکب اضافی مل گیا، ایک مرکب اضافی، اور ایک مرکب اضافی کے بعد ہمیں مل گیا ایک نکرہ مل گیا۔ تو ہم نے قاعدے میں، قاعدہ نمبر 8 میں ہم نے باقاعدہ طور پر یہ پڑھا تھا کہ آپ کو اگر ایک مرکب اضافی شروع میں مل جائے اور پھر اس کے بعد ایک نکرہ ہو تو آپ نے ترکیب کس طرح سے کرنی ہے۔ تو اس طرح سے ترکیب کریں گے کہ آپ جو ہے وہ مرکب اضافی کو آپ کیا کریں گے؟ مبتدا بنا دیں گے، اور اس جو نکرہ ہوگا اس کے بعد اس کو آپ کیا کریں گے؟ اس کو آپ خبر بنا دیں گے۔ تو اس طرح سے یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ہم نے بنانا ہے خبر، اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ہم نے
मुब्तदा बना देना, इस मुरक्कब को हम बना देंगे मुब्तदा। अब ये मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर क्या बन जाएगा, जुमला इस्मिया खबरिया। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है। कायदा नंबर 8 में हम लोगों ने जो पढ़ा था बस उसी को मैंने अप्लाई किया है। अब बाकायदा तौर पर मैं आपको इसकी पूरी की पूरी तरकीब कर देता हूं कि इसकी तरकीब का तरीकेकार क्या होगा। हम कहेंगे आफतु मुदाफ और अल इल्मी ये बन जाएगा मुदाफ इलैह। ठीक है, फिर मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मिलकर मुरक्कबे इजाफी होकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मुब्तदा। ठीक है, और उसके बाद ये जो नकीरा है ना, निस्यानु इसकी खबर, और फिर ये मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होगा। ठीक है, बहुत आसान सी तरकीब है ये। आफतु मुदाफ हो गया, अल इल्मी मुदाफ इलैह हो गया, और मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मिलकर मुरक्कब इजाफी बन गया, और मुरक्कब इजाफी होकर क्या बन गया, मुब्तदा। और फिर ये जो निस्यानुन है ये क्या बन गया, खबर, और फिर मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। तो ये हो गई तरकीब। अच्छा, एराब के ऊपर थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर इसके ऊपर आफतु के एराब के ऊपर अगर हम लोग बात करें कि ये आफतु जो है इसके ऊपर है पेश, तो ये कौन सी हालत में है, तो ये है हालत रफ़ई में। अच्छा, ये अलामत ही, ये जो पेश है ना, ये मरफू होने की अलामत है, हालत रफ़ई में होने की अलामत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हालत रफ़ई में क्यों है, तो हमारा जवाब ये है कि ये बन रहा है मुब्तदा। लेकिन ये अकेला मुब्तदा नहीं बन रहा, बल्कि इसके आगे एक मुदाफ इलैह मौजूद है, ये मुदाफ बन रहा है, और फिर मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मिलकर फिर बन रहा है मुब्तदा। लेकिन एराब जो है वो इसके ऊपर जारी होंगे, तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि ये हालत रफ़ई में है। और हालत रफ़ई में क्यों है, क्योंकि ये बन रहा है मुब्तदा, और मुब्तदा जो होता है वो मरफू होता है। दूसरा ये कि अगर इसके ऊपर इजरा करें हम नहव का, और हम ये सवाल करें कि अच्छा ठीक है, तो फिर इसके ऊपर तनवीन क्यों नहीं आया, आपने आफतुन क्यों नहीं पढ़ा, तो इसका जवाब ये है कि हमने आफतुन इस वजह से नहीं पढ़ा क्योंकि ये है मुदाफ, और हमने ये जान रखा है कि मुदाफ पर कभी भी तनवीन नहीं आती है, तो लिहाजा हमने क्या पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ पेश के साथ पढ़ा। तो मुदाफ पर तनवीन नहीं आती है, तो लिहाजा इस वजह से हमने इसके ऊपर तनवीन नहीं पढ़ी। अच्छा, अब अगर इस अल इल्मी के ऊपर बात करें कि ये अल इल्मी जो है वो कौन सी हालत में है, सबसे पहला सवाल तो ये हालत जदी में है। दूसरा सवाल ये कि ये हालत जदी में क्यों है, तो इसका जवाब ये है कि इस वजह से कि ये मुदाफ इलैह बन रहा है, और हमने मुदाफ और मुदाफ इलैह के कवाइद में हमने ये बात भी बहुत अच्छी तरह से अपने ज़हन में बिठा ली है, और अगर नहीं बिठाई है तो अभी आप बिठा लें साथ साथ तरकीब करते हुए कि मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है, हालत जदी में होता है। तो अब दूसरा एक और सवाल ये कि इस पर तनवीन क्यों नहीं आई,
تو جس طرح سے مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی تو جس کلمے میں الف لام داخل ہو جائے تو اس پر بھی کبھی بھی تنوین نہیں آتی. جس اسم پر الف لام داخل ہو تو اس پر بھی تنوین نہیں آتی. یہ معرف باللام ہے, اس پر الف لام داخل ہے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ الف لام بھی ہو اور تنوین بھی ہو, یا تو تنوین ہوگی یا تو پھر الف لام ہوگا. تو لہٰذا یہاں پر الف لام آ گیا تو تنوین کی ضرورت نہیں ہے. تو آفتوں کے اوپر بھی بات ہو گئی, العلمی کے اوپر بھی بات ہو گئی. اب یہ نسیان کے اعراب کے اوپر اگر ہم لوگ بات کریں تو کہ نسیان کون سی حالت میں ہے, تو جواب یہ ہوگا کہ نسیان حالت رفعی میں ہے, اور اس کے اوپر تنوین اس وجہ سے آئی ہے کیونکہ یہاں پر معنی تنوین کوئی ہے ہی نہیں, یعنی تنوین کو روکنے والی کوئی بھی چیز نہیں ہے. جیسے مضاف تھا تو تنوین نہیں آتا, اس کے اوپر معرف باللام تھا تو اس پر تنوین نہیں آتا. تو لہٰذا یہاں پر نہ ہی یہ مضاف ہے, نہ ہی یہ جو ہے وہ معرف باللام ہے, اور نہ ہی تنوین نہ آنے کی یہاں پر کوئی اور دوسری وجہ موجود ہے. تو لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر کوئی بھی معنی تنوین کو روکنے والی کوئی بھی چیز نہیں ہے, تو اس وجہ سے تنوین آ گیا. حالت میں کون سی ہے, یہ حالت رفعی میں ہے. دو پیش جو ہے وہ حالت رفعی ہونے پہ دلالت کرتے ہیں. اور یہ حالت رفعی میں کیوں ہے, اس وجہ سے یہ حالت رفعی میں ہے کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے. جس طرح سے مبتدا مرفوع ہوتا ہے اسی طرح سے خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. تو یہ ہماری پوری کی پوری یہ جو مشق نمبر 4 ہے یہ صفحہ نمبر 37 کے اوپر موجود ہے اور قاعدہ نمبر 8 کے تحت ہے, اور سبق جو ہمارا چل رہا ہے وہ نواں سبق چل رہا ہے. اس مشق نمبر 4 کی پہلی ترکیب ہم لوگوں نے کی ہے, اس کے اوپر صرفی اور نحوی اجرا کرنے کے بعد پوری کی پوری ترکیب میں نے کر لی, اور اس کے اعراب کے اوپر بھی الحمدللہ ہم گفتگو کر چکے ہیں, اور امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں بھی آ چکی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.